الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، الحمدللہ پورے ایک ہفتے کے بعد آپ حضرات سے ملاقات ہو رہی ہے، اور اس بات پر میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے تقریباً آلموسٹ 2 سالوں کے بعد جو ہے مسجد اقصیٰ کا سفر عطا فرمایا، اور الحمدللہ شب معراج کا دن، شب معراج کی رات وہاں پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائی، اور الحمدللہ اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہوا کہ شب معراج کے دن جو ہے وہ مسجد ابراہیم جو الخلیل کے اندر ہے، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت رفقہ، حضرت سارہ، حضرت لائکہ، یہ ساری ان کے ازواج اور انبیاء کرام کی قبور ہیں، وہاں پر حاضری کی اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی۔ اور مسجد ابراہیم جو ہے وہ شب معراج کے دن سال میں جو 10 دن ہوتے ہیں، یعنی رمضان کی طاق راتیں، اور اسی طریقے سے عید الاضحیٰ، عید الفطر، عاشورہ کا دن، اسی طریقے سے یہ شب معراج کا دن، تو ان دنوں میں پوری مسجد ابراہیمی کھلی ہوتی ہے۔ ویسے تو آدھی جوئش کے پاس ہے اور آدھی جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہے، اور پورا جو الخلیل کی جو مسجد ابراہیمی ہے وہ تو جوئش کے کنٹرول میں ہے، لیکن ان دنوں میں پوری مسجد مسلمانوں کے پاس ہوتی ہے۔ آدھی مسجد ہے اور آدھی جو ہے وہ سنیگوگ ہے، اور الحمدللہ میں تو فرسٹ ٹائم، یعنی ہم کتنے سالوں سے جا رہے ہیں لیکن کبھی ایسا موقع نہیں ملا کہ پوری مسجد کے اندر اور تمام انبیاء کرام کی کے مزارات کی حاضری کی سعادت ملے، لیکن الحمدللہ اس دفعہ یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور ایک سما تھا اور ماشاءاللہ بھری ہوئی تھی مسجد، عورتیں، بچے، مرد، اور بہت زیادہ مجمع تھا، اور وہاں پہ ایک سیلیبریشن سی ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اسراء اور معراج کے واقعے کو بیان کیا جاتا ہے، اور لوگ آتے ہیں اور پوری مسجد کی زیارت کرتے ہیں، تو یہ سعادت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو اس پہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیشہ میں کرتا ہوں، اور الحمدللہ میں نے آپ سب حضرات کے لیے، بلکہ یہ آپ سمجھیں کہ میں آپ کا نمائندہ بن کر وہاں گیا، اور میں نے آپ سب حضرات کے لیے دعا بھی کی، اور جن حضرات نے کہا اور جنہوں نے لکھا تھا، جنہوں نے جس طریقے سے بھی مجھ تک اپروچ کیا، اور جو کر سکے وہ بھی، جو نہیں کر سکے ان سب کے لیے بھی الحمدللہ جگہ جگہ پر آپ حضرات کے لیے جو ہے وہ زیارت کی دعا بھی کی اور زیارتیں بھی کی الحمدللہ۔ تو ناظرین، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو مقدس سفر ہے جس کو ہم اسراء اور معراج کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کی مقدس ترین جگہ ہے بیت اللہ، وہاں سے کیوں نہیں کروایا کہ بھئی اللہ تعالیٰ وہیں سے کروا دیتے، آل دا وے بیت اللہ سے، مسجد حرام سے آپ کو اللہ تعالیٰ لے کر آئے مسجد اقصیٰ، اور مسجد اقصیٰ سے پھر معراج کا سفر ہوا آسمانوں کا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ناظرین، اس کی میں آپ حضرات کے سامنے 2 وجوہات بیان کروں گا۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ دیکھیں، جو مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس، یہ تمام کے تمام جو بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے ان کا یہ قبلہ تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے ہیں، اور انبیاء کرام جو تھے وہ بنی اسحاق میں سے تھے، تو لہذا اب کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہ اعزاز عطا فرمانا تھا
کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کسی شخصیت کو نہیں عطا کیا، اور وہ اعزاز کیا ہے کہ آپ کو امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، امام المرسلین، خاتم الانبیاء کا خطاب دینا تھا۔ یعنی آپ سید الاولین والآخرین ہیں، تمام کے تمام انسان جو پیدا ہو چکے اولین، اور تمام کے تمام انسان جو پیدا ہونے والے ہیں قیامت تک، ان میں تمام انسان، تمام انبیاء کرام شامل ہیں، ان سب کے آپ سردار ہیں، سید الاولین والآخرین۔ اور اسی طرح سے سید المرسلین، تمام کی تمام انبیاء کرام کے آپ سردار، اور امام الانبیاء کا خطاب دیا کہ تمام انبیاء کی امامت کا شرف عطا فرمایا، وخاتم النبیین، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعزاز۔ تو یہ جو اعزاز تھا، یہ یقینی طور پر، اگر پروٹوکول کیا ہے، پروٹوکول یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو اعزاز دیتے ہیں اور اس کو کوئی ایک مقام اور مرتبہ دینا چاہتے ہیں، تو اس کو آپ جو ہے وہ ایک اسٹیٹس عطا کرتے ہیں، اس کو اس جگہ پہ بلایا جاتا ہے، جیسے پارلیمنٹ ہاؤس ہو گیا، کنگ کا پیلس ہو گیا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ مقدس جگہ جو تمام انبیاء کرام کا قبلہ تھا، اور ان کی تمام کی تمام جو برکات تھیں، اور جو اللہ رب العزت نے ان کو اعزازات دیے تھے اور جو کمالات دیے تھے، وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت نے منتقل کرنے تھے کن کی طرف؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو لہذا اسی لیے وہاں پر بلا کر قبلہ اول میں، مسجد اقصیٰ میں، بیت المقدس میں، وہاں پر آپ کو یہ شرف عطا کیا کہ تمام انبیاء کی آپ نے امامت کی۔ ایک تو وجہ یہ ہوگی کہ وہ جو ساری جو برکات تھی اور جو علوم تھے نبوت کے، وہ سب کے سب منتقل ہو گئے کس کی طرف؟ بنی اسحاق سے بنی اسماعیل، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور وہ جگہ اس کے لیے پھر بیت المقدس ہے۔ ایک بات ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ناظرین کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا سفر کروایا گیا، تو اس سفر کے اندر لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت ساری نشانیاں آپ کو دکھانی تھیں اور آپ کو دکھائیں۔ ان میں سے ایک، جب سفر شروع ہوا تو آپ کو جو مدینہ منورہ ہے، وہاں پر حضرت جبریل نے فرمایا کہ آپ یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھیں، اور آپ کی سواری براق کو اتارا گیا اور فرمایا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ یہ پہلا آپ کا ٹرانزٹ ایریا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ کو کوہ طور پر، کہ بھئی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تورات عطا فرمائی تھی، تو وہ برکات آپ کو عطا کر دی گئی۔ پھر اسی طریقے سے تیسری جگہ بیت لحم، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور وہ برکات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھیں، وہ ساری کی ساری آپ کو عطا کر دی گئیں، اور آپ نے 2 رکعت وہاں نماز پڑھی۔ اور چوتھی اور آخری جگہ جو تھی وہ مسجد اقصیٰ تھی۔ اب مسجد اقصیٰ کے اندر ایک جو وجہ جو علماء نے بیان کی ہے، وہ یہ کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے میثاق لیا تھا۔ کس بات کا میثاق لیا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ اللہ کہتے ہیں جب ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت دے دی، اور اب تمہارے اوپر کیا لازم ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ جب وہ میرا جو نبی ہے، آخری نبی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، کہ تم نے اس رسول کی تصدیق کرنی ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اور اس پر ایمان لانا ہے، وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور اس کی مدد کرنی ہے۔ اب دیکھیں ایمان لانا، اب یہ عہد اللہ تعالیٰ نے کہاں لیا؟ یہ عہد اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام سے جو لیا تھا، وہ تو عالم ارواح میں لیا، اور تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے۔ اور ایک بات، دوسری بات یہ کہ اپنے جو آپ کی جو امتیں ہیں، اپنی امتوں کو بھی اس بات کی تلقین کرنی ہے۔ اگر تمہاری موجودگی میں آ جائیں تو پھر بھی ایمان لانا ہے، اور اگر تم دنیا سے چلے جاؤ تو تمہاری امت موجود ہو تو اپنی امت کو بتا کے جانا ہے کہ ایک نبی آئے گا، اور وہ آخری نبی ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا، اور ان کے اوپر تم نے کیا کرنا ہے؟ ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ تو لہذا یہ عہد اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام سے لیا۔
تو لہذا اب جب عہد لے لیا، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو معراج کے موقع کے اوپر تمام کے تمام انبیاء کو جمع فرمایا، اور آپ نے جب امامت کی تو یہ اس بات کی طرف واضح اعلان ہو گیا کہ بھئی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کہ تمام کے تمام انبیاء کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ ایمان لے آئے۔ تو یہ بات یہاں پر، اور یہ اس کے لیے سب سے مناسب جگہ کون سی تھی؟ اس کے لیے سب سے مناسب جگہ جو تھی وہ مسجد اقصیٰ تھی، بیت المقدس۔ تو لہذا ایک بات یہ ہو گئی، اور دوسری بات یہ کہ پوری جو کائنات ہے، اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے دروازے بنائے ہیں۔ اور ناظرین، آپ حضرات اکثر سنتے ہیں کہ ناسا کا جو ہے وہ راکٹ فلاں نارتھ امریکہ کے کسی شہر سے جا رہا ہے، ازبکستان کے اندر ایک جگہ ہے، وہاں سے اکثر راکٹ جاتے ہیں اور آسمانوں پہ۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ یہ سائنس نے اس بات کو اب دریافت کیا ہے کہ ہر جگہ سے راکٹ نہیں جا سکتا، بلکہ اس کے لیے کوئی مخصوص جگہ ہیں جہاں سے آسمانوں کے دروازے ہیں۔ تو لہذا اب ایک دروازے نہیں، کئی دروازے ہیں۔ اس لیے کہ جب ہم حدیث پڑھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، کہ جب رمضان داخل ہو جاتا ہے تو آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ تو فتحت ابواب السماء، ابواب جمع ہے باب کی، اور جمع کا اطلاق 3 سے زیادہ دروازوں پر ہوگا، تو ابواب کا مطلب ہے کئی دروازے ہیں۔ تو ان میں سے ایک دروازہ جو ہے ناظرین وہ بیت المقدس کے اوپر ہے، اور خاص طور پہ جہاں پر یہ مسجد اقصیٰ قائم ہے، اور مسجد اقصیٰ کے اندر جو ہے 3 بڑے پہاڑ ہیں، ایک جو ہے ماؤنٹ موریا ہے، اور ایک جبل زیتون ہے، ماؤنٹ زیتون ہے، اور تیسرا جو ہے ماؤنٹ سیون ہے، اور یا جبل مکبر ہے۔ تو لہذا ناظرین یہ 3 پہاڑ ہیں وہاں پر، اور وہیں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کا سفر شروع کرایا، جس کو معراج کہا جاتا ہے، اور اسی جگہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ آسمانوں پہ اٹھایا۔ تو گویا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسجد اقصیٰ بیت المقدس جو ہے وہ ارض المنشر والمحشر ہے، کہ جمع ہونے کی جگہ بھی اور اٹھائے جانے کی جگہ بھی۔ تو لہذا یہ بھی ایک بنیادی وجہ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آسمانوں کا سفر ہوا وہ کہاں سے ہوا؟ وہ مسجد اقصیٰ سے ہوا، بیت المقدس سے ہوا۔ تو لہذا ناظرین اب اس آیت کے اندر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، دوسرا اس کا جو اللہ تعالیٰ نے خاص ایک عہد لیا تھا وہ کیا تھا؟ کہ تم نے ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اب دیکھیں مدد کیسے؟ اب مدد تو تمام انبیاء کرام تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ پہلے چلے گئے، وہ تو دنیا سے تشریف لے گئے، تو ایمان تو نظر آ رہا ہے جو ابھی میں نے معراج کا واقعہ بیان کیا۔ مدد کیسے؟ تو مدد اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے ناظرین، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ اٹھائے جانے کے 500 تقریباً 71 سال بعد۔ تو لہذا یہ 571 سال کا گیپ ہے، حضور اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ تو حضور سے پہلے آخری نبی کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں ہم نے ان کو آسمانوں پہ اٹھایا۔ تو لہذا اب جب زمانہ اپنے اختتام کو ہوگا، آخری زمانہ ہوگا، اور فتنے اور فساد کا دور ہوگا، دجال کا ظہور ہو جائے گا، دجال جو ہے وہ 40 دن زمین پر رہے گا، اس کا پہلا دن جو ہے وہ 1 سال کے بقدر ہوگا، دوسرا دن جو ہے 1 مہینے کے بقدر ہوگا، تیسرا دن جو ہے اس کا 1 ہفتے کے بقدر ہوگا، اور پھر نارمل جیسے دن ہوتے ہیں اسی طرح ہوگا، اور وہ درمیانے قد کا ہوگا، ٹھگنے قد کا ہوگا، اور اس کے پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، اس کے بال جو ہیں وہ جیسے حبشی لوگ ہوتے ہیں ان کی طرح ہوں گے، اس کی جو ناک ہے وہ چونچ کی طرح، یعنی طوطے کی چونچ کی طرح نکلی ہوئی ہوگی، اور اسی طریقے سے اس کی جو ایک آنکھ ہے، ایک آنکھ سے وہ کانا ہوگا، یعنی ایک آنکھ ہوگی، اور ماتھے پہ اس کے جو ہے وہ کفارہ لکھا ہوگا، یعنی کافر لکھا ہوگا، اور بڑا ہی کریہ نظر ہوگا، یعنی بدصورت آدمی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو طاقت عطا فرمائیں گے،
اور آسمان اور زمین کے خزانے اگل دیے جائیں گے، اور وہ اس کے ساتھ اس طرح سے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں کے جھنڈ چلتے ہیں، اور وہ زمین پر فساد مچائے گا، لوگوں کو لالچ کے ذریعے سے اپنا تابع بنائے گا، خوف کے ذریعے سے اور تشدد کے ذریعے سے۔ دنیا کے اندر تین ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو آپ لالچ کے ذریعے سے لوگوں کو اپنا غلام بناتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، اور یا ان پر تشدد کرتے ہیں، یا خوف زدہ کر کے۔ تو یہ تینوں ہتھیار وہ اپنائے گا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا، اور لوگوں کو کہے گا کہ اگر تمہارے ماں باپ کو میں زندہ کر دوں اور تو تم مجھ پر ایمان لاؤ گے، تو وہ کہیں گے ہاں۔ تو وہ لوگوں کے ماں باپ زندہ ہو کے نظر آئیں گے بظاہر، لیکن وہ شیاطین ہوں گے جو ان کی صورتیں اپنائے ہوئے ہوں گے۔ اسی طریقے سے ناظرین، ابھی دجال کیونکہ موضوع نہیں ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ پھر پوری دنیا کے اندر فساد مچاتا ہوا مدینہ منورہ پہنچے گا، اور داخل ہونے کی کوشش کرے گا مدینہ منورہ میں، اور وہاں پہ ایک پہاڑ ہے مدینہ کے پاس، وہاں پہ کھڑے ہو کے جب داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پہ جو ہے فرشتے کھڑے ہوں گے اور وہ اس کو روکیں گے، وہ اس کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اسی طریقے سے جو ہے پھر وہ مکہ کے اندر جائے گا، مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، وہاں بھی نہیں داخل ہو سکے گا۔ پھر وہ وہاں سے نکل کر جو ہے دمشق کی طرف پہنچے گا، سرزمین شام کی طرف، اور اسی اثناء میں حضرت مہدی علیہ السلام جو ہے ان کا ظہور ہوگا، اور وہ مدینہ منورہ میں لوگ ان کو پہچاننے کی کوشش کریں گے، کوئی ایک شخص پہچان لے گا تو وہ وہاں سے نکل کر مکہ آ جائیں گے، اور وہ طواف کر رہے ہوں گے۔ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ایک اللہ کے ولی بزرگ ان کو پہچان لیں گے اور اعلان کریں گے کہ یہ مہدی ہیں، اور لوگ ان کی بیعت کرنا شروع کر دیں گے، اور وہ اپنا لشکر لے کر دجال کے پیچھے جو ہے وہ شام پہنچیں گے، اور وہاں پر بالکل جنگ کی تیاری ہوگی، اور لشکر تیار ہوگا۔ بظاہر جو دجال ہے ناظرین، وہ اپنی دھاک بٹھا چکا ہوگا، اور پوری دنیا کے اندر اس کی دھاک بیٹھ چکی ہوگی، اور اسی اثناء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور وہ نزول ہوگا جامع مسجد دمشق میں، اور اس کا جو ایک مینارہ ہے اس کے پاس، اور وہ آپ جو ہے 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اتریں گے، اور آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، اور آپ امامت کریں گے جماعت کی، اور پھر اس لشکر کی قیادت کرتے ہوئے دجال کے پیچھے جو ہے وہ روانہ ہوں گے۔ تو لہذا ناظرین، دجال جو ہے وہ اس طریقے سے اب بھاگے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر سے، جیسا کہ جب آپ پانی کے اندر نمک ڈالتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے جیسے نمک جو ہے وہ گھل جاتا ہے، پگھل جاتا ہے، اسی طریقے سے دجال بھی جو ہے اس کی طاقت بھی پگھلنا شروع ہو جائے گی، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مہدی اور ان کا لشکر جو ہے وہ ان کے پیچھے اس کے پیچھے جائے گا۔ اور یہ جو باب لد ہے، جہاں پہ ابھی اسرائیل کا جو ایئرپورٹ ہے، اس کو ابھی تو بن گورین ایئرپورٹ کہا جاتا ہے نا، بن گورین ان کا پہلا پریزیڈنٹ تھا، لیکن وہ جو جگہ ہے اس کو لد کہتے ہیں، اور وہاں پہ وہ سٹی ہے لد، اور وہاں مسجد بھی ایک موجود ہے، اور وہ جگہ باب لد وہاں موجود ہے۔ الحمدللہ ہم ابھی گئے تھے، میں نے اپنے ساتھیوں کو زیارت بھی کرائی، تو حدیث میں آتا ہے یقتل ابن مریم الدجال فی باب لد، کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ دجال کو قتل کریں گے کدھر؟ باب لد پہ، تو وہاں پہ ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اندر اس کو پھینک دیں گے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے امن قائم ہو جائے گا، اور اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پھر یمکث فی الارض 40 سنہ 40 سال تک رہیں گے، اور وہ یتزوجوا اور وہ شادی کریں گے، وہ یولدوا اور ان کی اولاد ہوگی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ ان کی ایک خاص جگہ ہے، جب ان کا انتقال ہوگا تو ان کی تدفین جو ہے وہ وہاں پر ہوگی۔ تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اب یہ جو وَلَتَنْصُرُنَّ ہے کہ وہ جو مدد کریں گے تمام انبیاء کرام، وہ کیسے کریں گے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے نائب بن کر، تمام انبیاء کرام کے نائب بن کر، نمائندہ بن کر، ان کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، گویا کہ حضور کی دین کی مدد، حضور کی امت کی مدد اس طریقے سے ہوگی۔ اور ناظرین پھر اور جو بڑی بڑی نشانیاں قیامت کی ظاہر ہوں گی، اور اس طرح سے دنیا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اقرار لیا تھا، اور سب نے اقرار کیا تھا اس بات کا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو میں گواہ ہوں، تم بھی اس بات کے گواہ رہو۔ تو لہذا ناظرین، یہ جو معراج کا جو پس منظر ہے کہ کیوں بیت المقدس میں ہوئی، کیوں وہاں پر بلایا گیا،
اور اس کا جو ہے پس منظر اور کانسیپٹ کیا تھا وہ تھوڑا سا میں نے آپ حضرات کے سامنے کلیئر کیا۔ تو الحمدللہ ناظرین، تو یہ اس طرح سے یہ سفر ہمارا ماشاءاللہ بڑا تاریخی تھا، اور اس دفعہ جو ہے وہ اور چیزوں کو بھی ڈسکور کیا ماشاءاللہ، اور جگہوں پہ بھی جانا ہوا، اور خاص طور پر جو تبریہ ہے، سی آف گیلیلی، جس کو بحر تبریہ کہا جاتا ہے، کہ جب یاجوج ماجوج کا جو ہے جب وہ نکل جائیں گے، یعنی جو دیوار ذوالقرنین نے بنائی تھی اور ان سے حفاظت کے لیے، تو وہ اس دیوار کو جب توڑ دیں گے تو ان کی فوج در فوج جب وہ نکل کر آئیں گے تو تبریہ، جو نہر تبریہ ہے، طبریہ یا تبریہ یا تبریہ یا تائبیریہ یا سی آف گیلیلی، اس کا جو ہے وہ پانی پئیں گے اور سارا پوری نہر جو ہے وہ خشک ہو جائے گی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ بعد والا جو گروپ آئے گا اس کے لیے پانی نہیں بچے گا، تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ہوگی، اور یاجوج ماجوج جو ہے تو وہ اس جگہ پہ بھی جانا ہوا، اور وہ جگہ بھی دیکھی، اس نہر کو بھی دیکھا، اور بھی کئی چیزیں ہیں انشاءاللہ وہ وقتاً فوقتاً آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو عجیب، ماشاءاللہ عجیب تو نہیں ہے، یہ تو میرے اردو زبان کے اندر میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں، یعنی بہت ہی کوئی اچھی بات ہو تو اس کے لیے بھی عجیب کا لفظ استعمال کرتا ہوں۔ تو ایک منظر تھا، ایک خوبصورت منظر، وہ یعنی جو شب معراج کا جو دن ہوتا ہے، اس دن پوری فلسطین میں چھٹی ہوتی ہے، اسکولوں کی چھٹی ہوتی ہے، اور سارے فلسطینی مرد، عورتیں، بچے سارے گھروں سے باہر نکل آتے ہیں، اور پارکوں میں اور مسجدوں میں، مسجد ابراہیم میں، ہر مسجد کے اندر، اور اسی طریقے سے جو ہے مسجد اقصیٰ کے اندر، ہر آدمی، ہر فیملی، ہر عورت، ہر بچہ وہ اس دن مسجد اقصیٰ کا وزٹ کرتا ہے۔ مسجد اقصیٰ میں تھوڑی دیر کے لیے جائے لیکن جاتا ضرور ہے، اور بہت سارے لوگ تو پورا پورا دن رہتے ہیں، اور دور دور سے لوگ آتے ہیں، اور باقاعدہ، اور وہ جو منظر ہے ناظرین، وہ منظر میں آپ حضرات کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، یعنی اتنا خوبصورت منظر، اور کیا وہاں پر جو ہے لوگوں کا جذبہ ہوتا ہے، کیا جوش ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ، اور کس طریقے سے جو ہے وہ اس شب معراج، دیکھیں ویسے تو حقیقتاً شرعی طور پر تو کوئی ایسی عبادت تو متعین نہیں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی معراج کی رات پہ یہ آپ نے عبادت کرنی ہے، یہ کرنی ہے۔ وہ تو عبادت تو مسلمانوں کے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا عبادت کریں، مسلمان کی کیا عبادت ہے؟ مسلمان کا جو خوشی ہے، یہ دیکھیں نا، فیسٹیول ہوتا ہے یا سیلیبریشن ہوتی ہے، لوگ پوچھ رہے تھے بھئی شب معراج کو کیسے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے؟ میں نے کہا بھائی سیلیبریشن اسلام کے اندر کیا کانسیپٹ کیا ہے، ہم اپنی عید کو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ عید الفطر کے دن ہم اٹھتے ہیں، ماشاءاللہ نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اور جو ہے میٹھا کھاتے ہیں، اور تیار ہو کر مسجد جاتے ہیں، عیدگاہ جاتے ہیں، 2 رکعت نماز عید کی پڑھتے ہیں، اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، اور گھروں میں بہترین جو ہے وہ کھانا پکاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ایک دوسرے کی دعوت کرتے ہیں، ضیافت کرتے ہیں۔ تو بھئی یہی سیلیبریشن ہوتی ہے۔ سیلیبریشن کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہی ہے نا۔ اسی طرح عید الاضحیٰ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جانور ذبح کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کھلاتے ہیں لوگوں کو، اور گوشت تقسیم کرتے ہیں۔ تو جمعے کے دن کیا سیلیبریشن ہوتی ہے؟ یہی سیلیبریشن ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے وہاں بھی یہی کیا ہے کہ ماشاءاللہ لوگ جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، کوئی خاص عبادت تو ہے نہیں، چاہے شب برات ہو، شب معراج ہو، یا لیلۃ القدر ہو، تو یا لیلۃ الجائزہ ہو۔ تو مسلمان کی سیلیبریشن کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ بھئی وہ نماز پڑھے گا، وہ قرآن کی تلاوت کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، اور خود بھی اچھا کھائے گا، لوگوں کی ضیافت کرے گا، لوگوں کو کھلائے گا، پلائے گا، خوشی کا اظہار کرے گا۔ تو لہذا جو منظر تھا ناظرین، وہ میں بیان نہیں کر سکتا، میرے پاس وہ الفاظ بھی نہیں ہے کہ میں منظر کشی کر سکوں، لیکن یہ جو 6 دن تھے، الحمدللہ ان 6 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی توفیق عطا فرمائی، مختلف زیارتوں کی، عبادت کی، اور دعاؤں کی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو وہاں کی حاضری کی سعادت عطا فرمائے، بار بار عطا فرمائے، اور بہت دعا کی کہ اللہ تو فلسطین کے مسلمانوں کے حالات بدل، اور مسجد اقصیٰ کو آزاد فرما، فلسطین کو آزاد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ ایک دن ضرور لائے گا جی، انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔